بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظہ ندا ٹی وی کے معزز دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ نے انسانی روحوں سے وعدہ کیسے لیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے تمام بدن میں روح پھیل گئی تو حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور ان کو السلام علیکم کہہ دو، پھر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی طرف گزرے اور کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکم ہوا کہ یہ کلمات تیری اور تیری اولاد کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ پھر پروردگار عالم نے اپنا دایاں ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا، ان کی پشت سے جس قدر نیک بخت لوگ قیامت تک پیدا ہوں گے ان کی صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کو دکھا دیں۔ پھر دوسرا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو بدبختوں کو نکالا اور حضرت آدم علیہ السلام کو دکھلا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی صورتیں دیکھی تو ان میں بڑا فرق نظر آیا، خوبصورت، بدصورت، مفلس، لمبے قد والے، چھوٹے قد والے، اندھے لوگ وغیرہ وغیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب روحوں سے عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نیک اور بدبخت کی روحوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر میدان عرفات میں عہد و پیمان لیا۔ ارشاد فرمایا بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحیں کہنے لگیں کیوں نہیں، تو ضرور ہمارا رب ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور جب آپ کے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے مطابق قرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو ان کی پشت سے روز اول میں باہر نکالا اور انہوں نے اپنی جانوں پر گواہی دی کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ حضرت ذحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ روز اول میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ کو چھوا تو اس سے وہ روحیں نکل پڑیں جو قیامت تک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوں گی۔ پھر ان سے وعدہ لیا گیا کہ عبادت صرف اللہ کی کریں گی اور کسی کو شریک نہ بنائیں گی۔ جب تک یہ روحیں پیدا ہوتی جائیں گی قیامت نہیں آئے گی۔ اس میثاق میں فرشتے بھی گواہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی پیٹھ پر جب ہاتھ پھیرا تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی روحیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ یہ فلاں فلاں تو جنتی ہیں کیونکہ اہل جنت کی طرح عمل کریں گے، اور فلاں فلاں دوزخی ہیں کیونکہ وہ اہل دوزخ کی طرح عمل کریں گے۔ کسی نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں طے پا چکا تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اللہ کا وہی بندہ جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے جس کے عمل جنتیوں کی طرح ہوں گے، اور دوزخی وہی ہے جو دوزخیوں کی طرح کام کرے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب روحیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ظاہر ہوئیں تو ہر انسان کے ماتھے پر ایک روشنی چمک رہی تھی۔ تمام روحوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا اے رب یہ کون ہے؟ فرمایا اے آدم یہ تمہاری اولاد ہے۔ ایک شخص کے چہرے پر بہت زیادہ روشنی چمک رہی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا یا رب یہ کون ہے؟ فرمایا اے آدم یہ داؤد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا ان کی عمر کیا ہوگی؟ فرمایا ان کی عمر 60 سال ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے رب میں نے اپنی عمر میں سے 40 سال ان کو دے دیے، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی اور ملک الموت فرشتہ آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ابھی تو میری عمر 40 سال باقی ہے۔ جواب دیا یہ 40 سال آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دے دیے تھے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ یہی انکار کی عادت ان کی نسل میں پڑ گئی کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے۔ یہ بھول چوک ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں پائی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب روحوں کو دیکھا تو ان
ان میں بیمار اندھے سب شامل تھے۔ انبیاء علیہ السلام کی روحیں سر سے لے کر پاؤں تک نور تھیں۔ اس عہد و پیمان پر آسمان اور زمین بھی گواہ ہوئے تاکہ قیامت کے دن کچھ عذر نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان روحوں میں غنی، فقیر، خوبصورت، بدصورت سب دیکھے۔ میرے محترم عزیز سننے والوں، یہ تھا وہ عہد و پیمان جو اللہ تعالیٰ نے ارواح انسانی سے میدان عرفات میں لیا تھا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے، ہمیشہ مسکراتے رہیے۔